घर के अंदर बंद होके रह गया हूं। देखो मेरी जो अपनी जाती लाइफ है ना वो ऐसी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन एक दिन मेरे जनाजे का ऐलान हो जाएगा। कल हम मर जाएंगे तो कोई पूछेगा हमसे, कब्र में मिलने आएगा, मुफ्ती साहब जरा बाहर निकलो। मैं ना मरने वाला हूं थोड़े दिनों में। मेरे इस कलाम को तकब्बुर ना समझें जो मैं आगे कह रहा हूं। अब मसला ये है कि देखो मेरी जो अपनी जाती लाइफ है ना वो ऐसी बर्बाद हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। मिसाल के तौर पर मुझे शौक है धूप में खुले आसमान में बैठने का। घर में ना मेरे खुले आसमान है, लेकिन कितनी देर आदमी घर में बैठेगा, बाहर भी तो निकलने का दिल करता है ना। मैं बैठ ही नहीं सकता कहीं भी जाके। तरस गया हूं मैं कभी इंजॉय करूं, किसी पार्क में बैठूं या मैं जामे तो रशीद के सहन में बैठूं। वंस अपॉन अ टाइम बैठा था मैं बीवी बच्चों के साथ, तो बढ़ गया प्रोग्राम। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनको लेके कहीं घूमने निकलूं। मेरा भी दिल चाहता है अपने बच्चों को घुमाने लेके जाऊं। होता यह कि मैं बच्चों को घुमाने लेके जाता हूं चिड़ियाघर में जानवर दिखाने के लिए। जानवरों के बजाय लोग मुझे बंदर समझ के देखना शुरू कर देते हैं। शोहरत जो है ना ये बहुत बड़ी आजमाइश है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। आदमी की पर्सनल लाइफ कोई रहती नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, कल मैं जामे तो रशीद गया पढ़ाने के लिए जब मैं गया तो क्लास में आप तंग हो जाते हो ना, थोड़ी देर आदमी चाहता है मैं जरा बाहर जाके, चमन है इतना खूबसूरत मैं बैठूं, मैं नहीं बैठ सकता। अब धूप लेने के लिए, थोड़ी हवा लेने के लिए मैं बाहर बैठा हूं। दूर से कोई बंदा देख रहा है, उड़ी उड़ी मुफ्ती साहब ऐसे अल्फाज, वो मुझे देख रहा है, मैं थर थर कांपना शुरू कर देता हूं। मैं बैठ में, अब वो आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा, अच्छी आपसी मोहब्बत है, आप, मैं इस काबिल नहीं हूं, आप मुझे मोहब्बत दे रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये कहना तो यही है ना। अभी ये बंदा जाता है अचानक दूसरे की, अरे ये वही है जो अभी जापान से आए हैं, ये वही है। वो आएंगे भाई, 6 आदमियों की फौज आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुफ्ती साहब खैरियत से, हम फलानी जगह से आए हैं और आपके बयान सुनते हैं। सेल्फी हो जाए, एक सेल्फी हो गई। फिर उसके बाद अब अलग अलग होगी, फिर एक ग्रुप में होगी, सीधे कैमरे से होगी, एक उल्टे कैमरे से होगी। सारी सेल्फियां हो गई। अभी वो हटे हैं 4 आदमी और आ गए। वहां से वो देख, अरे यार ये वही तो नहीं है जो यूट्यूब पे आते हैं। करीब जाके देख लेते हैं, करीब जाके देख, वही निकले। आजान भाई ये बहुत बड़ा अलमिया है यार। देखो गाड़ियां गलत नहीं पार्क किया करो। मैं देखता हूँ यहाँ मदरसे के गेट के आगे कई बार लोगों ने गाड़ियां खड़ी की हैं। इतनी तो इंसान में सेंस होती है कि जब गेट खुलेगा मदरसे का तो अंदर से जो गाड़ी बाहर कैसे निकालेगा। यानी ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का आखिरी दर्जा ये है, ये हदीस खूब गौर से सुने। ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया जाए। कोई भी चीज जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है उसको क्या करो, हटा दो। गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कोई गिर सकता है, आप उसके इंतजाम करें। कांटा पड़ा हुआ है, उसको हटाएं। पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाएं। कोई भी चीज जो लोगों को अजियत दे सकती। हाँ अभी बता रहा हूं, अभी बता जाएंगे ना, बात कंप्लीट होने देना, वरना फिर वो दोबारा करेंगे ये हरकत। तो इसलिए कंप्लीट कर लो फिर जाएं। तो रास्ते में तकलीफ दे चीज जो नहीं हटाता ना, उसको नबी ने ईमान से खारिज किया है। तो सोचो वो कितना बड़ा गोया के काफिर होगा जो तकलीफ दे चीज रास्ते में डालता है। तो गाड़ी गलत पार्क करना, बाइक गलत पार्क करना, ये तकलीफ दे चीज डालना है कि नहीं है। कांटे से इतनी तकलीफ नहीं होती, लोग अक्सर संभल के ही चल रहे होते हैं। लेकिन गाड़ियां इस तरह, रोजाना मेरे साथ ऐसा हो रहा है रोजाना कि यहां आप गली में गाड़ी मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मोड़ सकते। किसी ने कॉर्नर पे गाड़ी ऐसे खड़ी की होगी कि गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो आएगी टर्न ही नहीं हो सकती। और ये दीनदार लोग ज्यादा माजरत के साथ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो जितना बेढंगा होगा ना उसको समझा जाता है उतना नेक है। जितना बेढंगा होगा ना, मैं जब गया ना हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास, उनके शागिर्दों के पास, तो मेरे पास 125 थी। मैंने दीवार के साथ लगा दी बाइक, तो वो कहीं झांक रहे थे। उन्होंने कहा बिल्कुल चिपकाओ। मैंने कहा ये जी बात कर रहे हैं भाई, रास्ता तो है ना भाई, रास्ता इतना तो हमने बाइक पार्क की है कि रास्ता तो है। उन्होंने कहा नहीं, रास्ता नहीं, खुला रास्ता होना चाहिए लोगों के पास गुजरने का। तो जब आप मुकम्मल दीवार के साथ बाइक को चिपका के खड़ा कर सकते हो तो आपने उसकी दुम बाहर को क्यों निकाली हुई है। तो मैंने कहा यार अजीब टाइप के लोग हैं ये, तो बहुत सख्ती किया करते थे। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज जो ना हटाए वो ईमान से खारिज है। तो जो रास्ते में तकलीफ दे चीज डाले वो कितना बड़ा बेईमान होगा माजरत के साथ। तो अभी तो आप लोगों से गलती से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जिसने गलत गाड़ी पार्क की वो उठेगा ही ना हमें आपने बेईमान का फतवा लगा दिया। तो
ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی. تو جن جن نے غلط پارک کی جا کے ذرا گلی کھولے، جا کے اڑ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. اچھا، تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف، ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا، اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے، کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے. تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو، سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا، جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں، جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا، سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں شام کو چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم ہو گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا، 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار. بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہو آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا، سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا، پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت، ایک دفعہ اعلان. دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے، یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونبو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر
بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا, کب فرض ہوئے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں, رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلاتے ہیں روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے, لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں, قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا, نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو, لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی, اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے. پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو, اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا, اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات, آپ نے کہا آگے. پھر تیسرے وغیرہ ہے, میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا, 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے, اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو, 11 بجے پہنچ رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے, وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو, آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا, مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں, تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی, اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے, پیدا ہوا تو کان میں اذان, نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ, ایک حرف بھی سمجھ بھی نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا, اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے.
لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا، اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازیں آ گئی۔ سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے، دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار، وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا، بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ، پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے، تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے، تو فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی، لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا، لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے، پھر پٹاخے بعد میں، تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے، وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا، عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں، ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار، ہاں ہاریزینٹل، میں لفظ بھول گیا، ہم نے بہت پڑھی ہاریزونٹل، ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر، ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو، بال چھوڑو ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے۔ بھی ایک لائن، ایک روشنی یوں آتی ہے، پھر ایک روشنی ایسے، جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب، یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی۔ اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا، یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے وقت ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ، اب یہ آ گئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح۔ وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق۔ تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم، ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا، ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، اس سے سورج کے ڈھلکنے سے تم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر نماز قائم کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ، کتنی بڑی خدا کی قسم، یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی۔ ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے، مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں، بیان نہ کریں آپ، بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر، لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیت دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، اور یار ایسا سسٹم، اتنا ایندھن اس کے اندر، ایسی روشنی، کیسا، جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں، کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں، ادھر سے پک گیا، اب کیا کرو؟ گھماؤ، یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے، یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے، وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے۔ تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹکلی گھومنا خود بخود ہی شروع، یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ، ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو؟ اب یہاں سے پکاؤ مجھے۔ تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا، تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا، ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا، وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے۔ اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا، امریکہ میں دن ہے، سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے، ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے۔ ہمارا نمبر، ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہیں ہم لوگ، بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے، اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے نا، جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے، خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے، تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار۔ سورج کا جو طلوع ہے نا خدا کی قسم، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔
लाखों करोड़ों साल हो गए, सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। इतनी आग, इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है। ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए। सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है, और ऐसी लाइट है उसकी कि आप जब सूरज की रोशनी होती है, आपके हजार वोल्ट के बल्ब फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं। तो क्या तनाता हुआ शान के साथ मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह ने कहा अभी निकलने से पहले पूरी दुनिया का निजाम चूंकि चेंज हो रहा है, अंधेरों से डूब के तुम रोशनियों की तरफ आ रहे हो, तो जो मुल्हिद होगा, जो खुदा का इनकार करने वाला है, उसे इससे कोई गरज नहीं है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, दोबारा सूरज मेरी खिदमत के लिए तुलू हो रहा है और इस जमीन का निजाम दोबारा से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो तो पड़ा वक्त ख्वाब खरगोश के मजेज लेता रहेगा, काफिर खुदा को याद नहीं करेगा। और जो खुदा को मानते हैं, जो मुशरिक हैं, वो मंदिरों में जाके बुतों के सामने झुकेंगे, हालांकि वो तो खुद पैदा किए हुए उन बुतों को अल्लाह ने। तभी कुरान कह रहा है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की खिदमत को देख के इनको सजदा मत करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदे के लायक वो खुदा है जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हिंदू कहता है गाय हमारी बड़ी खिदमत करती है, गाय हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ओ भाई, जिस खुदा ने गाय को तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है, वो है तुम्हारा असल भगवान, वो है तुम्हारा असल माबूद। ये गाय बनी नहीं है, बनाई गई है। एक मैकेनिक ने गाड़ी बना के आपको गिफ्ट दे दी, गाड़ी का शुक्रिया अदा कर रहे हो आप, हैं? बेवकूफी है या नहीं है? एक साइंटिस्ट ने गाड़ी बनाई और आपको दे दी, लो भाई चलाओ। रीवो बनाई, रीवो इसलिए कह रहा हूं कि मिसाल तो अच्छी देना आदमी। मैंने कहा है ना कि देखो, बाज लोग जो गरीब होना तो कोई बुराई है नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मिस्कीन थे। सोच का गरीब होना क्या है? नुकसान। इसलिए मैं अंडे वाले बर्गर की मिसाल नहीं देता, मिसाल हमेशा जिंगर बर्गर की होगी। क्या खाओ बेशक अंडे वाला बर्गर, जेब में देखो पैसे हैं तो अंडे वाला खा लो, जिंगर क्या तो लेकिन मिसाल हमेशा किसकी दो? जिंगर की। तो मिसाल अच्छी गाड़ी की देनी चाहिए। और इसमें एक और हिकमत भी है जो कभी और किसी और वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपको किसी ने, कंपनी ने रीवो दे के ना आपको गिफ्ट दे दी, ले भाई। अब आप क्या कर रहे हो कि रीवो का शुक्रिया अदा कर रहे हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम मुझे बिठा के घुमाती हो, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत हो रही है। तो बात ये चल रही थी कि आपको किसी ने रीवो गिफ्ट दी, या आपको किसी ने गाड़ी गिफ्ट दी, या आपको किसी ने कोई भी हदिया दिया, अंडे वाला बर्गर खिला दिया, आप बर्गर की तारीफें कर रहे हो, बर्गर के शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो हिंदू यही कर रहे हो भाई, गाय तुम पर एहसान नहीं कर रही, एहसान उस जात ने किया जिसने इस गाय को बनाया। तो खुदा कह रहा है कि ना मुल्हिदों की तरह खुदा का इनकार करो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, और ना मुशरिकीन की तरह असल खुदा को छोड़कर बनी हुई चीजों को पूजना शुरू कर दो। इस्लाम कितना बैलेंस करता है, कैसी एतदाल वाली बात करता है। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदा मत करो इनकी खिदमत को देख के। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको बनाया। यहां भी सजदे का जिक्र है, नमाज में होता है सजदा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने। सूरज से ना जमीन का बड़ा सिस्टम है, सूरज को बड़ा कुरान ने प्रोटोकॉल दिया है। कुरान ने अपनी निशानियों में, अगर मैं ये कहूं कि जितना सूरज को प्रोटोकॉल दिया है, शायद किसी और नेमत को नहीं दिया, तो शायद मेरी यह दावा गलत नहीं होगा। तभी तो सूरज से नमाजों के औकात रखे गए हैं। रोजा भी सूरज देख के होता है, सूरज गुरूब होगा तो रोजा इफ्तार होगा, सूरज तुलू होने से पहले रोजा बंद होगा, नमाजें सूरज के औकात पर। तो ये क्या है? इसलिए कि दुलूक कहते हैं ढलकना। तो अल्लाह ने ढलकने के औकात इसलिए रखे कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। रात के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग दुनिया में आती है, जिसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, पूरी दुनिया के निजाम पे असर। वो क्या है? सूरज की जो किरणें हैं, मशरिक से भी सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है, आपको रोशनी देख के अंदाजा हो जाता है कि अब सुबह होने वाली है और इस जमीन के निजाम में तब्दीली आने वाली है। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं? अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर तुमने किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा, इस तरह याद करना है।
کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخفل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے. کچھ ایسے عبادت کرتے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا بدھسٹ نظر آئے 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا. وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی. یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا. شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی. انہوں نے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ قلبندی کی وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے پیدا کیسے ہوا ہے برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا. وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. خوب سمجھ لو نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے. دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے یار یہ کیا. ابے چھوڑو تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو. لگانے کی کوشش کرو. لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح جو کام لگائے نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ. آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا. آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ. فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا. فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا وہ کام لگایا نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو. بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یار نماز میں کیا فائدہ دل ہی نہیں لگ رہا دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے تجھے پڑھنا پڑے گی اور نماز پڑھ سلام پھر پتلی گلی سے نکل دو. تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں. فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں فائدہ ہے آپ کی صحت کیا ہوگی اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بڑھتا ہے بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ. ٹھیک ہے نا پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو. اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں لوگوں کے کام آ سکوں تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا. آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے اچھا ہے چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے. یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا تہجد
तरावी और दुआओं का ये वाला पैकेज बाद में नहीं मिलेगा। तहज्जुद तो पढ़ सकते हैं बाद में भी, वो फजीलत नहीं होगी जो रमजान में होती है। दुआएं बाद में भी कबूल होती हैं, वो उस तरह नहीं जैसी रमजान में कबूल होती हैं। तो इसलिए ये जो नौजवान लड़के सारी सारी रात क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई खेल लें, लेकिन थोड़ा सा टाइम अल्लाह के लिए भी बोलो निकाल लें। दूसरी बात ये कि कोई भी खेल इस तरह से खेलना कि अहले महल्ला को तकलीफ हो, तकलीफ देना तो किसी सूरत में जायज नहीं। बाज अहले महल्ला की तरफ से शिकायतें आई हैं, कराची में दूर दूर से लोगों के मैसेज आए कि आपने क्रिकेट खेलने के और फजाइल रमजान में बयान कर दिए, हमारा नाक में दम करके रखा हुए लड़कों ने, हमें सोने नहीं देते, हम जब सोते हैं तो वो चीखो पुकार की आवाज, हमारी नींद गायब। तो मैंने कहा ये तो पुलिस कंट्रोल करेगी, भाई थाने में रिपोर्ट करो, इसका मेरे बयान से कोई ताल्लुक। मैंने तो एक जर्नली एक नॉर्मली बात बयान की है, ये तो मैनेजमेंट का काम होता है ना। देखो अमेरिका में, लंदन में, पूरे यूरोप में आपने तेज आवाज से गाने लगा दिए ना, तो पड़ोसी नहीं आपको आप कहेगा बंद करो, पड़ोसी पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आएगी बोलेगी भाई इसको क्या कर ले, आहिस्ता कर आवाज, अपने घर के अंदर सुन, महलों को क्यों सुना रहे। तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट ही नहीं है। जब मैनेजमेंट ही नहीं है तो फिर जो कर, तो फिर मुझे कह रहे हैं कि मैं बंद कराऊं। तो वो इसलिए असल काम यही है कि वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, ईमान वालों की अलामत ये है कि वो ऐसे कामों से जिसका ना दीन का कोई फायदा ना दुनिया का कोई फायदा, उससे अवॉइड करते हैं, उससे इज्तिनाब करते हैं। तो आज से देखें सारा दिन आप कौन कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो फालतू के काम हैं, जिनका कोई फायदा बोलो नहीं, उन कामों को अपनी फहरिस्त से निकालें। समझते हो कि नहीं समझते? वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात देते हैं। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के। ये बार बार मैं मज़मून बयान करता हूं, अहले जन्नत की अलामत क्या है कि बीवी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना हैंड प्रैक्टिस का रास्ता है। अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया और आखिरत की भलाइयां दे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने जो हैंड प्रैक्टिस वाला मसला बयान किया वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम कहते हैं मसाइल मुफ्तियाने किराम का काम है। उन्होंने कह दिया कि मजबूरी में जायज है, कहीं भी जायज होने की हमारे पास कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। कुरान ने साफ तौर पे मना किया है। डॉक्टर लोग आम तौर पर इसको प्रोमोट कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी चूंकि मेडिकल साइंस के डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यार स्ट्रेस खत्म करने के लिए, भाई दुनिया में सिर्फ स्ट्रेस ही कोई मसला नहीं है। स्ट्रेस आप शरीयत की हुदूद में रह के तो खत्म कर सकते हैं। शरीयत की हुदूद टूट रही है तो फिर स्ट्रेस नेमत है अल्लाह के लिए। देखो रोजे में भी स्ट्रेस होती है ना, दिल तड़पता है, मुंह में बदबू भी पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा खाली पेट रहने से, लेकिन नबी ने क्या फरमाया, वला खलूफु फमिस साइम अहब्बु इलल्लाहि मिनल मिस्क। अल्लाह को बदबू से कितनी नफरत है, लेकिन रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क व अंबर से ज्यादा महबूब है। अल्लाह को मैला कुचैला रहना पसंद है या साफ सुथरा? बताओ। मेडिकल साइंस भी कहती है भाई नीट क्लीन होना चाहिए बंदा। अल्लाह मियां भी ये कहते हैं, तभी मिसवाक का हुक्म दिया, नहाने का हुक्म दिया, खुशबू का हुक्म दिया, साफ कपड़े पहने, पाक कपड़ों। लेकिन जब आप हज करने जाते हैं तो अल्लाह को मैला कुचैला हाजी ज्यादा पसंद है। अब डॉक्टर तो वहां भी कहेगा यार ये मैल कुचैला एक्चुअली जर्म्स एक्चुअली, भाई अल्लाह के लिए अब मैला कुचैला क्या है? परागंदा बाल, लंबा सफर, तू लंबा एहराम, तभी तो हज क़िरान सबसे अफजल है। एक ही एहराम में हज भी करो और उसी एहराम में उम्रा भी करो, ताकि एहराम लंबा हो जाए। क्योंकि जितना एहराम लंबा होगा खुशबू नहीं लगा सकते आप, बाल नहीं काट सकते, कंघा नहीं कर सकते। तो देखो ना जो लंबे हज करते हैं ना, एहराम यहीं से बांध के जाते हैं, थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा होता है मरीख से आए हुए हैं, ये कहीं पता नहीं कहां से आए बंदा। तो अल्लाह को यही पसंद है, हाजी ऐसे ही पसंद है। नहाने की इजाजत है हज में, साबुन नहीं लगाओ, खुशबू नहीं लगा सकते। तो बस अल्लाह का है निजाम है, नॉर्मल रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हटा दिया अल्लाह ताला ने। इस्लाम में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बालों में क्या है, जमाल। यही वजह हमारे नबी बाल रखते थे, बड़े बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हज में क्या है, बोलो बाल कटा दो। अच्छा मुझे लोग कह रहे हैं आपके क्यों है, अब तो उम्रा किया आपने। एक साहब कहने लगे इसमें तो 6 उम्रे और हो सकते हैं, इतने बड़े बाल हैं। तो भाई मैंने कहा कसर भी तो है ना, हमने कई दफा करा ली, अब क्या है, कसर भी सुन्नत है, वो भी ठीक है। तो बहरहाल बड़े बालों में जीनत है, लेकिन हज में क्या होता है, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा। तो बस वो अल्लाह का हुक्म है कि यार मेरे हुक्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो इसी तरह आपको जितनी मर्जी टेंशन हो, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आपको इजाजत बोलो नहीं है। उसका खत्म करने का एक ही तरीका है, निकाह कर लो जाके। मजबूर होके करोगे, किसी का भला तो हो जाएगा ना, किसी की बच्ची का, किसी औरत को ठिकाना तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत काबिल एहतराम, अल्लाह बहुत दीन का काम ले रहा है, मगर
یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا, وہ بعد میں اب وہ ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے, اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا 3 طلاق کے دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, صحابہ کا اجماع ہے. 3 ہوتی ہیں, بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس, امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے, امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے, احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل, امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں, اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں, اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ. چلو آگے میرے بھائی, جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, طعنے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے؟ جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں, کئی بار یہ مسئلہ ایکسپلین کر چکا ہوں. فرق ہے, اجماع امت سے ثابت ہے, تواتر عملی سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. جیسے کہ عورت کا صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ثابت نہیں ہے, یعنی چلنا, تو یہ کسی صریح حدیث میں نہیں ہمیں ملتا, لیکن تواتر عملی سے ثابت ہے. اس لیے عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں, دوڑتی نہیں ہیں. اور عورت آہستہ لبیک کہتی ہے. عورت رمل نہیں کرتی. طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا, یہ عورت کے لیے نہیں ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. لیکن پھر بھی ہم عورت کو کہتے ہیں بھائی آہستہ چلو, آپ دوڑو نہیں. جبکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی. تو اصل میں یہ مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں, سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. تو ہر مسئلے پر صریح حدیث کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک جہالت ہے, کم علمی کی دلیل ہے. کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کے اصول ہی آپ کو معلوم نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے مسائل سے ہم محروم ہو جائیں گے, بہت سارے مسائل کو غلط قرار دینا پڑے گا جو صدیوں سے اجماعی مسائل ہیں امت کے. تو عبادات میں عورت کی حیا خود مطلوب ہے. جیسے صفا مروہ پہ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ دوڑنا عورت کی حیا کے خلاف ہے عبادت میں, اور لبیک آہستہ کہے گی تاکہ عبادت جتنی حیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اتنی ہو.
रमल नहीं करेगी, क्योंकि औरत का तवाफ के दौरान रमल करना, सीने को अकड़ा के चलना, ये हया के खिलाफ। तो इसी तरह औरत का मर्दों की तरह नमाज पढ़ना ये बिल्कुल हया के खिलाफ है, तो वो सिमटेगी इबादत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुक्म दिया, फरमाया कि घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, क्योंकि उसमें हया ज्यादा है, उसमें अपने आप को जाहिर नहीं करना पड़ता उसको। फिर घर में भी अंदर सहन से बेहतर है कमरे में नमाज पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये कैसे हो सकता है कि जो इतनी ज्यादा हया का हुक्म दे रहा है इबादत के दौरान, फिर औरत को जिस्म भी ज्यादा छुपाना लाजिम है? यानी मर्द पे तो वो सब चीजें लाजिम नहीं है, इतना पर्दा करना नमाज के दौरान, औरत पर तो स्काफ लेना भी लाजिम है, कलाइयाँ छुपाना भी लाजिम है। तो ये सब इस बात की अलामत है कि औरत इबादत में हया का इजहार करेगी। तो इसलिए इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, और जो मसला इत्तेफाकी होता है ना, उसके खिलाफ जाने की इजाजत नहीं होती। तो पहले अहले हदीस भी यही कहा करते थे, उनके जो अहले हदीस के कदीम फतावा हमें हिंदुस्तान में मिलते हैं, वो यही मिलते हैं कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। बाद में मसला फैला है और फिर उसको ले लिया लोगों ने और मुतालबा शुरू कर दिया, इस पर कोई हदीस दिखाओ। तो जब भी कोई ऐसे कहा करे ना हदीस दिखाओ, तो आप कहेंगे ठीक है, तुम सफा मरवा पे हदीस दिखा दो कि औरत दौड़ेगी नहीं बल्कि चलेगी। तो ऐसे मसाइल तबातुर अमली से साबित होते हैं। चारों इमामों का इस पर इत्तेफाक है, हनफिया, शाफिया, मालिकिया, हम्बलिया, सबसे। इमाम अहमद बिन हम्बल तो इमाम बुखारी के उस्ताद है, तो वो तो हदीस को ज्यादा समझते हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। अच्छा भाई, मोहम्मद आसिफ यूपी से, अगर किसी इमाम को पूरे जिस्म में, इमाम मस्जिद को पूरे जिस्म में बीमारी है और वो बीमारी छूने से फैल सकती है, तो क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना ठीक है? ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़